بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ آج ہمارا موضوع عیسائیت کے فرقے ہیں، اور اس موضوع کے اندر ظاہر ہے کچھ بنیادی باتیں فرقوں کے حوالے سے جب ہم پیچھے تاریخ وغیرہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ بات تو بنیادی طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عیسائیت کی ایک طویل تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج 2020 ہے، تو 21ویں صدی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ 2100 سالوں میں جو ہے وہ ہر صدی کے اندر کس قدر تنوع پیدا ہوا ہوگا، کس قدر جو ہے وہ نئے نئے نظریات جو ہے ان کی بھرمار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی رہی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عیسائیت کے شاید اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے جو ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر جو ہے وہ 20 صدیوں پر مشتمل عیسائیت کے فرقوں کی تعداد کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک بڑا فرقہ ہے، پھر اس کے فرقے کے اندر اس کا ذیلی فرقہ ہے، اس کی پھر کوئی ذیلی شاخ ہے، علاقائی طور پر پھر شاخیں ہیں، اور پھر خاندانی اور قبائلی طور پر بھی جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ تو ہے تو یہ بڑی تفصیل اس موضوع کے اندر، مگر آپ کی کتاب کے اندر اس موضوع کو انہوں نے جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری عیسائیت کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، پوری عیسائی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے بڑے فرقے ہیں وہ تین ہی ہیں جن کو انہوں نے شمار کیا ہے، اور ان تین بڑے فرقوں میں جو سب سے پہلا نام لیا جاتا ہے وہ رومن کیتھولک کا لیا جاتا ہے، اور پھر ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، اور گریک بھی یہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جدید فرقہ پروٹسٹنٹ ہے۔ یعنی یہ تین بڑے مکتب فکر آپ کہہ لیں، فرقے کہہ لیں، تین بڑی شاخیں کہہ لیں۔ عیسائیت کی دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے پھر مزید ہیں وہ انہی سے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، انہی کی ذیلی شاخیں ہیں۔ اصل بنیادی فرقے عیسائیت میں جو ہے وہ تین ہی ہیں۔ تو جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں مختلف فرقے جو رہے ہیں وہ بھی اب مجموعی طور پر ان تین فرقوں ہی کی جو ہے وہ شاخوں کے طور پر موجود ہیں، اور بڑے پیمانے پر بڑی اکثریتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ تین ہی قسمیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر عیسائیت کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کے اہم اہم معاملات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ان تین فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ جو ہے وہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک آپ جانتے ہیں کہ رومی سلطنت، میں نے جب تاریخ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوالہ بتایا تھا تو رومی سلطنت یعنی ابتدایا ہی میں سینٹ پال ہی کے دور میں، 30ویں صدی، سینٹ پال کے بعد جو ہے وہ 3ری صدی عیسوی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب رومی سلطنت نے مذہب کو خاص درجہ دے دیا تھا اور عیسائیت کو بطور مذہب اختیار کر لیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیت کا عروج ہوا۔ تو چونکہ رومی سلطنت اور پھر رومی سلطنت کے دیے گئے عہدے جو مذہبی رہنماؤں کو دیے گئے، ان عہدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور پھر وہ تعلیمات جو رومی سلطنت نے اصولی طور پر متعارف کروائیں اور جس کے تحت پھر جو ہے وہ نیکیا کی کونسلیں جو ہے وہ منعقد کی جاتی رہیں، وہ ساری کی ساری تاریخ جو ہم نے پڑھی تھی وہ انہی رومن کیتھولک سے ہی متعلق تھی۔ تو سب سے قدیم اور پرانا مکتب فکر، ابتدائی طور پر پیدا ہونے والا، معروف ہونے والا، حکومتی بالادستی حاصل کرنے والا، وہ یہ رومن کیتھولک ہی ہے۔ تو عیسائیت کی دنیا میں قدامت کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جدید دور میں بھی آپ اندازہ اگر کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ پیروکار عیسائیت کی جدید دنیا میں بھی اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔ یہی گروہ سب سے زیادہ افراد کا جو ہے وہ حامل ہے۔ مغرب کے عیسائی اسی فرقہ سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں، یعنی یورپ کے اندر
مغربی جو ممالک ہیں، برطانوی جو ممالک ہے، برطانوی جو شہزادی کا محل ہے یا اس سے متعلق جو گرجا ہے یا کلیسا ہے، وہ سارے کے سارے اسی مکتب فکر کے حامل ہیں. اور اس فرقہ میں پوپ کو جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کو نمائندہ قرار دیا جاتا ہے. تو چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے پوپ، تو اس لیے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور پوپ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ سینٹ پیٹر کی اولاد ہیں، اور جنہوں نے پہلی صدی عیسوی میں روم یعنی اٹلی میں پہلا عیسائی چرچ قائم کیا تھا. تو سینٹ پیٹر جس نے پہلا عیسائی چرچ قائم کیا تھا، جس کی یاد میں آج بھی جو ہے وہ وہاں پر تقریبات ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، مختلف مذہبی تہواروں میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے خاص جو ہے وہ تذکیری جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ ان کے ہوتے ہیں ان کی مختلف مجلسوں کے اندر. تو پوپ کو کسی بھی قسم کی لغزش اور خطا کے پاک جو ہے وہ قرار یہ دیتے ہیں، اور پوپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر منصب جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. پوپ کا قیام ویٹیکن سٹی میں چونکہ ہوتا ہے، جو مغرب میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ویٹیکن سٹی. تو پوپ جو ہے وہ اسی شہر میں رہتا ہے. اسی شہر میں سب سے بڑا جو چرچ ہے، سب سے بڑا گرجا جو ہے، اس کے اندر پوپ کی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اس میں وہ سربراہی کرتا ہے. تو اٹلی یعنی روم کے اندر جو پوپ کا یہ کلیسا ہے، اس حوالے سے ویٹیکن سٹی کی تاریخ حیثیت کے حوالے سے یہ فرقہ جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ اپنے مذہبی معاملات جو ہے ان کو جاری کرتا ہے، یا ان کا خیال وہاں سے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ویٹیکن سٹی جو ہے وہ ان کے انتہائی اہم اور مقدس مقامات میں سے ہے کیتھولک فرقہ کے نزدیک، تو یہ بھی بات بڑی اہم ہے. اسی لیے وہاں سے جو ہے وہ بہت سے مذہبی معاملات کے پہلو جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں رومن کیتھولک فرقے کے اہم عقائد کیا ہیں، تو ان عقائد کے اندر جو سب سے ایک اہم بنیادی عقیدہ ہے ان کا وہ یہی ہے کہ اقانیم ثلاثہ جو ہیں، آپ جانتے ہیں باپ، بیٹا، روح القدس. تو ان میں سے جو روح القدس کا اقنوم ہے وہ باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ روح القدس باپ اور بیٹے دونوں سے اس کا وجود جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس کے وجود کا انحصار ان باپ اور بیٹے پر ہے. تو یہ کہہ لیں کہ گریک آرتھوڈاکس جو ہیں یہ ان سے اختلافی نقطہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی حیثیت برابر ہے، یعنی وہ ان کو اس طرح کے رشتوں اور تعلق میں جو ہے وہ ذاتی اعتبار سے منسلک کرتے ہوئے بھی پھر مستقل طور پر اپنی اپنی جگہ پر ان کو مستقل حیثیت دیتے ہوئے تینوں کو جو ہے وہ برابر کے مناسب، یعنی یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹے سے بڑا ہے یا بیٹا باپ سے بڑا ہے، یا یہ دونوں روح القدس سے بڑے ہیں یا روح القدس ان سے جو ہے وہ بڑا ہے. یعنی وہ تینوں کے اندر بڑے چھوٹے کی تقسیم، نام کی تقسیم کے باوجود، نام کی تقسیم جو ہے وہ اوصاف کی نسبت سے کرنے کے باوجود تینوں کے اندر جو ہے وہ برابری کا تعلق بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. پھر ان کے عقائد میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اہل کلیسا گناہ گاروں کو نجات اور مغفرت کے پروانے دے سکتے ہیں. یعنی جو پوپ ہے یا کلیسا کے مناسب یعنی گرجا کے جو مختلف مناسب ہیں ان پر فائز جو لوگ ہیں، وہ لوگ پوپ ہی کی اجازت سے، اسی کے توسط سے، اسی کی نسبت سے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کو پاک کر سکتے ہیں، ان کو نجات دلا کر ان کی زندگی جو ہے وہ آسان کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان کی مغفرت کروانے اور ان کو نجات کے پروانے دینے کا مطلب یعنی ان کو ایسے سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھے. یہ حیثیت رومن کیتھولک کے نزدیک پوپ یا اس سے متعلق کلیسا سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو حاصل ہے، اور وہ گناہ گاہوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے معافی دلوانے کے منصب پر فائز ہیں. اس کے علاوہ جو اہم باتیں ہیں اس فرقے سے متعلق وہ یہی ہیں کہ
اس فرقہ میں عیسائیت کی 7 رسومات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پادری کے سامنے گناہوں کو اعتراف کیا جاتا ہے۔ پادری بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، اور مرد پادری ہی ہوگا، عورت پادری نہیں ہوگی۔ یعنی جو کلیسا کا سب سے بڑا منصب ہے، کسی بھی چرچ کے اندر جو بڑا منصب ہوتا ہے وہ خاص مرد ہی کے لیے مختص ہے۔ تو پادری کا منصب عورت کے ساتھ منسوب نہیں ہے، عورت کو دوسرے درجے کی مخلوق جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ان مناسب پر جو ہے فائز نہیں سمجھتے۔ یہ اب جو جدید ترقی کے علمبردار اور برابری کے علمبردار ہیں، یہ اپنے بنیادی عقائد میں یہ ایسے ہی ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ عورت کی استحصالی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے مذہبی طور پر ان کے ہاں میں بڑے پیمانے پر یا کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آتے ہیں۔ تو رسومات جو ہیں وہ 7 قسم کی رسومات، وہ آگے جا کر ہم اس کا ذکر کریں گے، آگے ہمارا ٹاپک رسومات کا ہی ہے تو ان کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو بڑا مکتب فکر ہے یا فرقہ کہہ لیں یا گروہ کہہ لیں یا شعبہ یا شاخ، وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں۔ تو ایسٹرن یعنی مشرق سے تعلق رکھنے والے، بظاہر یہ مشرقی کہلاتے ہیں، مگر آپ اگر کبھی نقشے پر دیکھیں تو برطانیہ سے، یورپ سے، اٹلی، فرانس، روم سے اگر مشرق کی طرف آئیں تو یونان ہے، جس کی قدیم جو سلطنت تھی وہ گریک سلطنت تھی۔ تو یہ یونانی سلطنت یا گریک سلطنت نے ابتدائی طور پر کہہ لیں کہ جب رومی سلطنت اور وہاں سے مذہبی ترویج اور مختلف علاقوں میں پھیلا تو بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ جو ہے وہ یہاں پر حاصل ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ اس علاقے کے لوگوں کو کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ابتدائی طور پر ایک ایسا رد عمل تھا کہ جو مختلف عقائد اور نظریات کے حوالے سے عیسائیت کی دنیا کے اندر پیدا ہوا ابتدائی دور کے بعد، جس رد عمل نے باقاعدہ ایک نئے فرقے کو جنم دیا۔ تو اس کا اگر ہم تعارف کریں ایسٹرن آرتھوڈاکس کا، تو اس حوالے سے یہ 3 صدی عیسوی میں جب کیتھولک فرقہ سے کچھ اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے جو مختلف علاقوں کے اندر لوگ تھے جو ابتدائی طور پر عیسائیت کے ان نظریات کو ماننے والے نہیں تھے جو پوپ کی اجارہ داری کو قائم کرنے والے تھے، تو ابتدائی طور پر کچھ اختلافات جو سامنے آئے، جو مذہبی تھے، جو نظریاتی تھے، جو عقائد کے اعتبار سے، ان سے پھر باقاعدہ ایک مستقل مکتب فکر کی بنیاد پڑی جسے آرتھوڈاکس کا نام دیا گیا۔ اور آرتھو جس کا معنی حق ہے اور ڈاکس جس کا معنی راستہ ہے، تو آرتھوڈاکس کا معنی حق کا راستہ۔ تو اس معنی اور مفہوم کی بنیاد پر، حق کا راستہ کے معنی اور مفہوم کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو یہ فرقہ جو ہے وہ بظاہر حق کی دعوت لے کر پوپ کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو مذہبی اجارہ داریاں قائم کر چکے ہیں، ابتدائی طور پر یہ اس اعتبار سے اٹھا۔ اس کے اب جب ہم آگے جا کے کچھ پوائنٹس ہیں ہم عقائد کے دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ یورپ سے مشرق کی طرف کے علاقوں میں اس فرقے کو زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہوا، جس میں شام کا علاقہ ہے، قبطی مصری جو علاقہ ہے، ایتھوپیائی افریقی علاقے جو ہیں، یہ سارے آپ کہہ لیں کہ یورپ سے مشرق کی طرف ہیں، مشرقی علاقے ہیں، پرانے تہذیبی علاقے ہیں۔ تو جب ان میں عیسائیت پھیلی اور پھر عیسائیت نے جن عقائد کو فروغ حاصل ہوا، اس کی بنیاد پر جو مکتب فکر سامنے آیا، تو پھر اس مکتب فکر کو ایسٹرن آرتھوڈاکس کہا گیا۔ اور اس ایسٹرن آرتھوڈاکس میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ قبطی کلیسا بھی شامل تھا، شامی کلیسا بھی شامل تھا، ایتھوپیائی کلیسا بھی شامل تھا، اور اسی طرح آرمینیائی کلیسا بھی جو ہے وہ شامل تھا۔ تو آپ کے سامنے میں نے آرمینیائی کلیسا نہیں لکھا، اس کو بھی آپ شامل کر لیجئے گا۔ اس فرقہ کے پیروکار مشرقی ممالک میں آباد ہیں، یہ سارے مشرقی ممالک ہیں جو آگے وسط ایشیائی ریاستوں تک جاتے ہیں۔ تو قبطی کلیسا مصر کا نیشنل کرسچن چرچ ہے جس کا تعلق 3 صدی عیسوی سے ہے۔ شامی کلیسا کے پیروکار زیادہ تر جنوبی ترکی، ایران، عراق، بھارت اور شام میں آباد ہیں۔ جو ایتھوپیائی کلیسا ہے یہ 340 عیسوی میں قبطی کلیسا کی ایک شاخ کے طور پر قائم ہوا تھا،
اور اس فرقہ کے لوگ یہود کے بعد معمولات کو اپنائے ہوئے ہیں. مثلاً یوم سبت کے دن آرام کرتے ہیں، ختنے کراتے ہیں، یہود کی طرح بعض غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں. آرمینیائی کلیسا کے پیروکار اپنی زبان میں عبادت کرتے ہیں، ان کے گرجے سادہ ہوتے ہیں. تو قدیم مذہبی یا انجیل کی جو پرانی زبانیں ہیں یہ ان کو اختیار نہیں کرتے. تو یہ بہت سے فرق ہیں جس کی وجہ سے یہ آرتھوڈاکس رومن کیتھولک سے مختلف ہو جاتے ہیں اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے. اور اگر انہیں عقائد کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں تو یہ روح القدس، وہ کہتے ہیں کہ روح القدس صرف باپ سے پیدا ہوا ہے، بیٹے سے نہیں. ابھی ہم نے پیچھے رومن کیتھولک کا نظریہ پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ روح القدس کا اکنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے. مگر یہاں پر یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عقائد میں یہ بات اختیار کیے ہوئے ہیں کہ روح القدس دونوں سے نہیں، کسی ایک سے ہی اس کا وجود ہو سکتا ہے، اور وہ باپ ہے جو کہ بڑا ہے، جو اول الخلق ہے، اسی سے بیٹے کی پیدائش ہے، اسی سے جو ہے وہ روح القدس کی پیدائش ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ باپ کا مقام و مرتبہ بیٹے سے زیادہ ہے. اب یہ فرق آپ کو نظر سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب میں نے آپ کو کیتھولک عیسائیوں کے نظریات اور عقائد کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ سب کا مرتبہ، سب کی جو ہے وہ حیثیت برابر ہے. باپ، بیٹے، روح القدس، تینوں اکنوم جو ہے وہ برابر حیثیت کے حامل ہیں. جبکہ ایسٹرن آرتھوڈاکس اس برابری کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ ہے. تو بیٹے سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے روح القدس سے بھی زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے وہ اپنی ایک پوری مستقل نظریاتی تفصیلات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بائبل کی 14 کتابیں جو اسفار کہلاتی ہیں الہامی ہیں. یعنی الہامی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ نازل شدہ ہیں، منزل من اللہ ہیں. تو آپ کو جب بائبل کی میں نے تفصیل بتائی تھی تو بائبل میں انجیل کے بعد کچھ کتابوں کو شامل کر کے وہ ان کو 14 اسفار جو ہیں وہ شمار کرتے ہیں. وہ جو کتابیں جو مختلف ان کے انبیاء کے مختلف دعوتی یا سفروں سے متعلق ہیں، جیسے سموئیل کے جو اسفار ہیں یا پولوس کے اسفار ہیں، تو وہ سارے وہ شامل کر کے اس کو وہ بائبل کی 14 اسفار کو بھی وہ کہتے ہیں کہ الہامی ہے. جبکہ کیتھولک کے نزدیک صرف الہامی حیثیت بائبل کی ہے. جو بائبل بائبل کی کیا دیا میں نے؟ انجیل کی ہے. بائبل کے اندر جو انجیل ہے عہد نامہ جدید کے اندر، اس کی جو ہے وہ الہامی حیثیت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعد کے جو خطوط ہیں، پولس رسول کے خطوط یا ان کے اسفار کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ان کو الہامی نہیں سمجھتے. تو جس طرح رومن کیتھولک کے اندر جو سب سے بڑا منصب ہے وہ پوپ کا ہے اور جس کا مرکز ویٹیکن سٹی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ایسٹرن آرتھوڈاکس کے اندر جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتا ہے اس کو بطریق کہتے ہیں. یعنی جو عیسائی آپ کو آرتھوڈاکس نظریے کے ملتے ہیں، جن کی ہماجگاہ آج بھی جو ہے وہ یہ مشرقی ریاستیں ہیں جو ایتھوپیا اور یعنی افریقہ میں آپ کو ملیں گی، شام، عراق، مصر میں ملیں گی، اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کے موجودہ ریاستوں کے ارد گرد بھی جو ہے وہ ان کے کچھ آثار ملیں گے. اور وہ کافی اب اور بھی بڑے ذیلی نظریات اختیار کر چکے ہیں. تو یہ سارے مجموعی طور پر یہاں پر جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مذہبی پیشوا کے لیے وہ بطریق کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں نے ان دونوں بڑے فرقوں کا رکھا ہے. اب تھوڑا سا ان دونوں فرقوں کے مابین موازنہ بھی جو ہے وہ سمجھ لیں. میں نے کچھ عقائد کے حوالے سے موازنہ آپ کے سامنے رکھا بھی ہے، مگر کچھ تھوڑی سی تفصیلات اور بھی ہیں جو آپ کو سمجھنی ضروری ہے. یہاں پر 2 اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں، مغربی اور مشرقی عیسائیت. تو مغربی سے مراد رومن کیتھولک ہیں اور مشرقی سے مراد ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں. ابھی چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آرتھوڈاکس جو ہیں وہ مشرقی علاقوں والے لوگ ہیں اور جو یورپ کے اندر موجود لوگ ہیں وہ قدیم رومن کیتھولک ہیں. تو یہ دونوں آپس کے اندر جو ہے وہ آپس میں بڑے اختلافات کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ بڑی بڑی کہہ لیں کہ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اپنے اپنے مکتب فکر کو ثابت کرنے کے لیے بڑی محاذرائیاں، بڑے مناظرے اور لڑائیوں اور جنگوں تک یہ اقدامات جو ہے وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ ہیں، جن کو ان کی تاریخی روایات میں دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے.
اس حوالے سے آپ نے جو بنیادی بات سمجھنی ہے وہ تو یہی ہے کہ مغربی عیسائیت سے مراد کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچ ہے، اور جبکہ مشرقی عیسائیت سے مراد جو ہے وہ آرتھوڈاکس چرچ ہے۔ یعنی مغرب کے اندر میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں جن کا ذکر ہم نے پیچھے تفصیل سے کیا تھا، وہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے، وہ تیسرا بڑا فرقہ ہے۔ تو اگر آپ جب مغرب کی بات کرتے ہیں تو مغرب میں رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دونوں شامل ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ سارے شامل ہیں، جبکہ مشرق میں یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس اور ان سے متعلق جو لوگ ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ تو مغربی اور مشرقی عیسائیت کے مابین اگر موازنہ کیا جائے اور ان کا ایک جائزہ لیا جائے تو جو سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ مغربی عیسائیت یا مغربی کلیسا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، جبکہ مشرقی عیسائیت یا مشرقی کلیسا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر نیک فطرت پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرق میں رہنے والے عیسائی جو ہیں وہ کسی قدر اسلامی نظریات سے بھی متاثر نظر آتے ہیں، اسلامی عقائد کا ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اثر نظر آتا ہے۔ گو کہ پروٹیسٹنٹ میں بھی ایک جھلک ان کی نظر آتی ہے جس کا ہم نے جائزہ لیا تھا، مگر پروٹیسٹنٹ بہرحال پھر بھی جو ہے وہ مذہب کو ذاتی اور نجی معاملہ کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہوئے کسی حد تک جو ہے وہ پھر بھی عیسائی جو بالادستی ہے اس کا ہی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر ان دونوں کے مابین یہ بات بنیادی نقطے کے طور پر دیکھی جائے کہ انسان فطری اعتبار سے گناہ گار ہے یا نہیں، کیونکہ عقیدہ کفارہ کا سارا تصور جو ہے وہ پھر اسی نقطے پر جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر انسان فطری اعتبار سے گناہ گار ہے تو پھر ہی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا جو واقعہ ہے وہ ثابت کر کے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دونوں فرقوں میں یہ تصور مختلف ہے۔ جو مغربی کلیسا ہے رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائشی طور پر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، جبکہ مشرقی کلیسا میں یہ تصور انسان کے فطری طور پر گناہ گار ہونے کا نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ فطری طور پر انسان کو بے گناہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مغربی کلیسا زیادہ زور عقائد پر ہے، جبکہ مشرقی کلیسا کا زیادہ دور عبادات پر ہے۔ یعنی یہ نقطہ نظر جو عام طور پر معاشروں میں موجود ہوتا ہے کہ عقائد درست ہونے چاہیے، عمل کی کوئی بات نہیں، اور اعمال جو ہے وہ لوگ نہیں اختیار کرتے۔ تو یہ بات اب ان دونوں مکاتب فکر میں مستقل طور پر پائی جاتی ہے۔ ایک مکتب فکر یعنی مشرقی کلیسا وہ عبادات پر زیادہ زور دیتا ہے، وہ ظاہری عبادات جو نظر آنے والی عبادات ہیں، مذہبی رسوم ہیں، مذہبی رواجات ہیں، ان کو اختیار کرنے کے اعتبار سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ مغربی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقائد یہی ہونی چاہیے، باقی پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے معافی کے تصور کے تحت جو ہے وہ پوپ سے نجات کے پروانے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مغربی کلیسا میں یہودی نظریات کی آمیزش بہت کم ہے، جبکہ کلیسائی مشرقی نظریات میں یہودی افکار جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی بھرمار نظر آتی ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بائبل کے اندر عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں ہیں، تو عہد نامہ قدیم کے اندر تورات اور اس سے منسلک باتوں کو اکثر عیسائی جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ نظر انداز کرنے والے زیادہ تر کیتھولک ہیں۔ جو آرتھوڈاکس ہیں وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور چونکہ وہ کتابیں بنی اسرائیل اور یہود سے بالخصوص جو ہیں متعلق ہیں، اور یہود جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان پر اپنے بہت سے اعمال کا جو ہے وہ دار و مدار ان کا اسی پر ہے، تو یہ بھی ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسٹرن آرتھوڈاکس اور یہود کے بہت سے نظریات پھر ہمیں ملتے جلتے نظر آتے ہیں، اور وہ بہت سے اعمال میں، بہت سی رسومات میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مغربی عیسائیت کے گرجے بلند و بالا عمارات پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ آرائش پر بہت رقم خرچ کی جاتی ہے وہاں پر، جبکہ اس کے مغربی ممالک کے جو گرجے ہیں ان کی نسبت اگر مشرقی عیسائیت کے گرجے دیکھیں تو بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ آرائش اور زیبائش نظر نہیں آتی، وہاں پر وہ بلند و بالا عمارتوں کا بھی جو ہے وہ وجود کم ہی نظر آتا ہے۔
تو عمارتوں کے یعنی مذہبی مقدس مقامات کے نقشے اور ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے بھی آپ کو اگر جو ہے وہ سادہ دیکھیں آپ اپنے ارد گرد، ہمارے شہروں میں بھی ادھر بھی جو ہے وہ جو گرجے نظر آتے ہیں وہ بہت سادہ سے گرجے ہوتے ہیں، سادہ سی جو عمارتیں ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ رائج زبائش کے بہت زیادہ پیچیدہ اور باریک پہلو جو ہے وہ نظر نہیں آتے، سیدھی سیدھی سلیب ہوتی ہے اور سیدھے سیدھے جو ہے وہ ہالز بنے ہوتے ہیں، سیدھی سیدھے جو ہے وہ بہت زیادہ نقش و نگاری جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مگر اور آپ جانتے ہیں ہم بھی مشرقی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو جس طرح شروع میں نے ذکر کیا انڈیا، بھارت، پاکستان وغیرہ میں بھی یہی آرتھوڈاکس مقتد فکر ہی زیادہ بڑے پیمانے پر موجود ہے، تو آرتھوڈاکس ہی کا جو ہے وہ زیادہ تر اثر و رسوخ ہے یہاں پر، تو وہی یہاں نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ فوراً ایک نظر عمارتوں کی آرائش اور نقش و نگاری کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں یا ویسٹرن مغربی کیتھولک ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات کہ مغربی عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد دنیا میں بہرحال زیادہ ہے، جبکہ مشرقی عیسائیت کے پیروکار کی تعداد کم ہے۔ تو مشرقی علاقوں میں چونکہ اسلام اور دیگر مذاہب کا غلبہ ہے عیسائیت کی نسبت، تو یہاں پر عیسائیت کسی زمانے میں پھیلی مختلف ادوار میں، اور ماضی میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک پھیلی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں پر جو ہے وہ زیادہ عمل دخل ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کی حکومت کے بعد یہاں پر جو ہے وہ کافی تعداد میں عیسائیت جو ہے وہ پھیلی۔ مگر عیسائی دنیا جو یورپی دنیا ہے یا پھر امریکن ہے، وہاں پر جس قدر بڑی تعداد میں یہ موجود ہیں، وہاں پر جس بڑی تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے تعداد کے اعتبار سے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس بڑی تعداد سے عیسائی جو ہیں وہ مشرقی ممالک میں موجود نہیں ہیں۔ تو کیتھولک کی تعداد نسبتاً پروٹیسٹنٹ اپنا ایسٹرن آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ دونوں سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ کی جب بات آئی تو پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اس کی تفصیلی تاریخ پڑھی ہے، یہاں پر بھی اس کا تھوڑا سا مقصد جو ہے وہ حقہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی جو ہیں وہ تاریخی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے معرض وجود میں جب آئے ہیں، تو اس فرقہ کے قیام میں بہت سے مصلحین کا کردار تھا۔ وہ پروٹیسٹ کرنے والے وہ مصلحین کہ جو سمجھتے تھے کہ رومن کیتھولک یا ویسے عیسائیت جو ہے وہ بہت سی بدعات کا شکار ہو جاتی جو چکی ہے، جس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور ان میں مرکزی کردار جو ہے وہ چونکہ پروٹیسٹنٹ کے اندر پروٹیسٹ کرنے والوں مسلمین کے حوالے سے، پروٹیسٹ کرنے والوں کے حوالے سے جو بڑے نام میں نے آپ کو بتایا تھا، ان میں سب سے بڑا نام لوتھر ہی کا تھا، اور اسی لوتھر کی وجہ ہی سے جو چرچ قائم ہوا اس کو لوتھرین کلیسا کا نام دیا گیا۔ تو وہ سب سے بڑا مسلک تھا، اسی مسلک کے نام پر یہ لوتھرین کلیسا جو ہے، اس کا جو وجود ہے اب مغربی عیسائیت کے اندر، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیت کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے والے ہیں، جو کہ بہرحال نظریات ہی کی حد تک ایک بات ہے، اس میں جو ہے وہ ایک اصلاحی پہلو موجود ہے، مگر بعد میں یہ بھی اب صرف مذہبی نجی معاملے والے ہی لوگ رہ گئے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ لبرل طبقہ جو ہے وہ ان کو بھی اب کافی جو ہے وہ قدیم ہی شمار کرتا ہے۔ تو ان پروٹیسٹنٹ لوگوں کے نزدیک بھی پوپ ہی جو ہے وہ اعلیٰ منصب والا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پوپ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اور اس کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کیتھولک کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہی ہیں، انہی کے مذہبی نظریات کے حامل ہیں۔ مگر ان کے عقائد میں جو تھوڑے سے اختلافی پہلو ہیں وہ ذرا چند پوائنٹس کی صورت میں دیکھ لیں کہ ان کے نزدیک صرف کتاب مقدس یعنی بائبل یعنی عہد نامہ قدیم و جدید ہی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، کسی انسانی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بات ہی ان کی تحریک کی بنیاد ہے کہ قدیم بائبل ہی کی بنیاد پر لوگ فیصلے کریں، اسی کی بنیاد پر اپنے مذہب کو درست کریں۔ پوپ نے جو بہت زیادہ مداخلت کے بعد، یعنی بہت سے چرچ کے رہنماؤں نے بہت زیادہ مداخلت کے بعد جو پہلو پیدا کر دیے ہیں، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان کو بدعت شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل پھر کتاب مقدس ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. تو باقی وہ یہ بات اپنی جگہ پر کہ وہ تینوں قنوم کا ذکر کرتے ہیں، مگر ساتھ یہ تخصیص کرتے ہیں کہ جو قنوم اول ہے باپ، اس تک پہنچنے کے لیے یسوع مسیح کا جو ہے وہ تعلق ہی جو ہے وہ ضروری ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی رسمیں صرف دو ہی ہیں جو کتاب مقدس سے ثابت شدہ ہیں، یعنی بپتسمہ کی رسم اور عشاء ربانی کی رسم. باقی 5 رسمیں پوپ کی اپنی گڑی ہوئی ہیں. ان رسموں کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ کنفیس کرنا اور جو ہے وہ نجات کے پروانوں کے لیے وہ پوری ایک ترتیب بنانا، وہ ساری رسمیں جو اس میں شامل ہیں، جو عشاء ربانی سے بھی پھر تعلق رکھتی ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے علاوہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے مجسمے بنانا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. یعنی باقی کیتھولک چرچ میں جائیں تو وہاں آپ کو مجسمے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ عیسیٰ مریم علیہ السلام کے مجسمے، اور بعض مجسمے جو ہیں وہ سولی والے ہیں، بعض مجسمے جو ہیں ویسے کھڑے ہیں، یا مختلف طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. اس طرح کے مجسمے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ کیتھولک کے نظریات کے مطابق جو ہے وہ مجسمہ سازی وہاں پر جو ہے وہ صحیح سمجھی جاتی ہے، مگر یہاں اسے پروٹیسٹنٹ کے نزدیک جو ہے وہ درست نہیں سمجھی جاتی. ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. حضرت اسی طرح گناہوں کی معافی کا اختیار بھی وہ خدا کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی خدا کی جو خدا سے جو نجات کا، یہ جو پوپ کی طرف سے نجات کا جو تصور ہے، تو اس نجات کے تصور کو وہ بیان کرتے ہیں، اور نجات کے تصور کی بنیاد پر یہ انوٹیشن جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ پلیز نہ کریں، تاکہ جو ہے وہ یہ لکیریں نہ پڑیں. یہ پروٹیسٹنٹ فرقے کے نظریات تھے، کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آخر میں تقریباً 3 منٹ رہ گئے ہیں. تو اگر ان فرقوں سے متعلق یا اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے، اگر ان سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ 1-1.5 منٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں، اور مائک ان میوٹ کر کے آپ سوال کر لیں، یا پھر سوال اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں، کیونکہ اب آخری یہ 2 منٹ میں میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ پھر ہم آگے لیکچر شروع کریں. ویسے تو آپ کی جو ہے وہ کلاسز میرے خیال میں آخری کلاس ہی ہے. بہرحال اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو سوال پوچھ لے. ہاتھ بھی کھڑا کر سکتا ہے، مائک بھی ان میوٹ کر سکتا ہے، اور ٹائپ بھی کر سکتا ہے. تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عیسائیت کی جو 3 بڑی شاخیں ہیں، عیسائیت کے جو 3 بڑے فرقے ہیں، جن میں رومن کیتھولک، ایسٹرن آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ شامل ہیں، اور رومن کیتھولک کو اور پروٹیسٹنٹ کو ملا کر مغربی عیسائی کہتے ہیں، اور جبکہ مشرقی عیسائی ایسٹرن یا گریک آرتھوڈاکس جو ہیں، گریک پرانے زمانے والے جو تھے، اب جو مجموعی طور پر مشرقی ممالک میں رہنے والے ہیں، جن میں شامی، ایتھوپیائی، آرمینیائی چرچ شامل ہے، یہ سارے کے سارے آپ ایسٹرن آرتھوڈاکس کہہ سکتے ہیں. اور ان کے نظریات میں جو اہم عقائد میں جو چھوٹے چھوٹے فروق ہیں جو بڑے پیمانے پر بیان کیے جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر یہ چرچ کی لڑائی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری رہی ہے، اور ان لڑائیوں کا نتیجہ آج جدید دور میں اس شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ مذہب عیسائیت کے اندر، عیسائی دنیا کے اندر یہ مذہب جو ہے وہ اب ذاتی اور نجی معاملے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اب مذہبی زندگی میں کسی کی دخل دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور مذہبی زندگی جو ہے وہ نجی معاملہ ہے. چرچ کو جو ہے وہ حکومتی یا سیاسی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنی مذہبی رسومات کی حد تک محدود رہنے، اور لوگوں کو صرف عیسائیت کی طرف دعوت دینے، اور عیسائیت کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم کرنے اور بڑھانے کے لیے بس ان کا کردار رہ گیا. اس کے علاوہ جو جدید عیسائیت کی دنیا ہے، اس کے اندر مذہبی جو بالادستی ہے کسی بھی اعتبار سے اب اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اب معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، اقتصادی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، حکومتی معاملہ ہو، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اب مختلف جمہوری قسم کی حکومتوں کے ذریعے سے جو ہے
ان کو حل کیا جاتا ہے. باقی مذہب جو ہے وہ اب ایک نجی اور ذاتی معاملہ ہے جس کو چرچ کی حد تک محدود کیا جا چکا ہے یا انفرادی یا ذاتی زندگی کی حد تک محدود کیا جا چکا ہے. تو یہاں تک آپ کے سامنے میں نے بات رکھی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ عیسائیت کی عبادات، ان کے فرقے، اور فرقے تو آج ہم نے پڑھے، عبادات، رسومات اور تہوار جو ہیں وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ عیسائیت کے حوالے سے پھر آخری لیکچر ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسلام پر گفتگو ہوگی.